اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ قرآن میں آیات کثرت سے ہیں منافقین کے بارے میں، خصوصاً سورہ منافقون نازل ہوا اور آخر زمانے کے سوروں میں سے جو نازل ہوا وہ تھا سورہ توبہ، اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت واضح ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ ان کے علاوہ کثرت سے آیات ہیں جیسا کہ توجہ دلائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلائی منافقین کے بارے میں، یہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد یہ نظریہ دیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ایمان کے بلندترین مقام پر فائز ہے؟ بس یہ جو قرآن میں منافقین کا ذکر تھا یہ سب کہاں چلے گئے؟ اور در حقیقت یہ نظریہ قرآن کے نظریے کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافق تھے بالآخر کچھ تو تھے، لیکن بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے بھی دیکھا وہ سب کے سب جو ہے اس مقام پر فائز ہو گئے، اس مقام پر فائز ہو گئے، جس نے بھی ایک دفعہ دیکھا وہ بلند مقام پر فائز ہو گیا، تو بالآخر وہ کہاں گئے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں اصل میں بنیادی طور پہ ان صاحب نے دو طرح کے شبہات پیش کیے ہیں۔ پہلا شبہ یہ پیش کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین تھے، وہ منافقین چھپے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کی وفات پاتے ہی یہ نظریہ دے دیا گیا۔ یہ دوسرا شبہ ہے ان کا کہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ سب کے سب بلند مقام پر فائز تھے۔ پہلے شبہ کا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ مقام ہر کسی کو دے دیا گیا کہ جس نے بھی نبی کو دیکھا وہ ایمان کے بلند مرتبے پر فائز ہے، یہ بات تو کہی ہی نہیں گئی ہے۔ کوئی بھی اہل سنت میں سے یہ بات نہیں کہتا کہ ہر وہ شخص جس نے نبی کو دیکھا ہو وہ ایمان کے بلند مرتبے پر فائز ہو گیا اور اس کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے تو ہمارے نزدیک صحابی کون ہے؟ یعنی اہل سنت جب کسی شخص کو صحابی کہتے ہیں تو صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان، کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے نبی کو دیکھا ہو، مؤمنا به، نبی کو اس حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو کہ وہ نبی پر ایمان رکھتا ہو، ومات علی الایمان، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی عدالت اور صحابہ کے مقام کی رفعت، تو ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر وہ شخص جس نے نبی کو دیکھا ہے وہ بلند مقام پر فائز ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو۔ یعنی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اسی ایمان کی حالت میں اس نے نبی سے ملاقات کی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت پہ اس کی موت ہوئی ہو۔ یہ تین چیزیں جب پائی جائیں گی تو ایک انسان صحابی بنے گا۔ پہلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، دوسرا، نبی سے ملاقات کی اسی ایمان کی حالت میں، اور تیسرا، نبی ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے منافقین پر تو یہ صحابی کی تعریف ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ منافق وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس کا ایمان جھوٹا ہے، اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بھائی منافق میں اور صحابی میں یہ بنیادی فرق ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ میں منافقین تھے اور منافقین میں بعض صحابی تھے؟ کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کیا فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منافقین کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جبکہ صحابہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو صحابی سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اب یہ جو صحابہ کرام ہیں، اصل میں یہ شبہ بار بار جو شیعہ حضرات کی طرف سے، روافظ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اس شبہے کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بار بار بات کیوں کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں بعض منافق تھے اور آپ سارے لوگوں کو کیسے بلند مقام پر فائز کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بعض منافق تھے، یہ اصل میں یہ چاہتے کہ پوٹینشلی آپ ہر صحابی کو شک کی نظر سے دیکھیں کہ جب صحابہ میں بعض منافق تھے تو اس کا مطلب کہ ہر صحابی کا ایمان مشکوک ہے، کیونکہ پوٹینشلی یہ امکان پایا جاتا ہے ہر صحابی کے اندر کہ وہ منافق ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہر صحابی بھی اصل میں مقصود نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخصوص طور پہ وہ صحابہ جن کے لیے روافظ کے دل میں بغض ہے، شدید بغض ہے، ان کے ایمان کو مشکوک قرار دے دینا، یہ اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ
ان صحابہ میں جن کے لیے ان روافظ کے دلوں میں بغض ہے، سب سے عظیم ترین ہستی حضرت ابوبکر کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر عشر مبشرہ ہیں، قریش کے صحابہ ہیں. یہ سارے صحابہ جو ہے نا، ان کے لیے ان روافظ کے دلوں میں بغض ہے، اور اس بغض کو نکالنے کا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک شبہ یہ پیش کر دو کہ صحابہ میں بعض منافق بھی تھے، اور یہ بات کہہ کر کے ظاہر سی بات ہے جب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بعض منافق تھے، تو یہ بات کہہ کر کے یہ قطعی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ایسی بات کو بنیاد بنا کر کے کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی کے ایمان میں شک کرے. کیونکہ بھائی اگر آپ یہ بار بار کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ میں بعض منافق تھے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بات سن کر کے ایک آدمی حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر کے ایمان کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ میں بعض منافق تھے اور ایسے مطلق بات کہہ کر کے آپ تمام صحابہ کو کے ایمان کو شک کے دائرے میں لے آئیں گے، تو پھر تو حضرت علی کا ایمان بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا، حضرت حسن و حسین کا ایمان بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا نعوذ باللہ، حضرت مقداد کا ایمان بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا، حضرت عمار کا ایمان بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا، حضرت ابو ذر کا ایمان بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا. یہ وہ صحابہ ہے، چند ایک صحابہ جن کو واقعتاً شیعہ حضرات بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت کے یہ قائل ہے. تو بھائی اگر اب مطلق آپ ایسے بول دیں گے کہ صحابہ میں تو بعض منافق بھی تھے، تو اس سے تو اگر سارے صحابہ کے ایمان کو آپ مشکوک قرار دینا چاہیں گے تو پھر شک کے دائرے میں تو نعوذ باللہ حضرت علی کا ایمان بھی آ جائے گا. پھر حضرت علی کو شک کے دائرے سے نکالنے کے لیے، حضرت ابو ذر کو شک کے دائرے سے نکالنے کے لیے، حضرت عمار کو اس شک کے دائرے سے نکالنے کے لیے جو دلیلیں آپ دیں گے، ان دلیلوں کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے صحابہ بھی انشاءاللہ تعالی سے خارج ہیں. جن دلیلوں کی بنیاد پر، یہ الزامی جواب ہے ہماری طرف سے، اصلی جواب بھی ہم دیں گے، لیکن الزامی جواب یہ ہے کہ بھائی یہ بات آپ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ صحابہ میں بعض منافق تھے؟ آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ایمان کو مشکوک قرار دیا جائے. تو ہم کہتے ہیں پھر تو اس دائرے میں حضرت علی کا ایمان بھی کوئی مشکوک قرار دے سکتا ہے. اگر کوئی اس بات کو بنیاد بنا کر کے حضرت علی یا حضرت ابو ذر یا حضرت حسن یا حضرت حسین یا حضرت عمار جیسے یا حضرت مقداد یا دوسرے صحابہ جن کو آپ واقعتاً مانگتے ہیں کہ دائرے صحابیت میں شامل تھے، یا انصار کے صحابہ، یہ ان کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھنے لگیں کہ ان کا بھی ایمان مشکوک ہے، تو ان کے ایمان کو شک کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے جو دلیلیں آپ دیں گے، ویسی دلیلیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی دے سکتے ہیں. باقی رہا معاملہ یہ کہ صحابہ منافق نہیں تھے اور منافق صحابی نہیں تھے. جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ منافق تھے، وہ اصل میں منافق کا معنی نہیں جانتا، یہ صحابی کا معنی نہیں جانتا، کیونکہ صحابہ تو ایمان والے تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے صحابہ کی، خاص طور پہ جو سابقون الاولون ہے مہاجرین میں سے، اور جو انصار ان کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا. یہاں پر ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پناہ دی ان صحابہ کو اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ سچ میں، حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں. یہاں تو مہاجرین و انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی نا، کہ یہ سچ میں ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. تو جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی، آپ ان کو منافق کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ آپ زبان سے بولے نہ بولے، لیکن آپ کا اصل ٹارگٹ تو ہوتا ہے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کی گواہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان کو آپ کیسے، ان کے ایمان کو شک کے دائرے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے ایک واقعہ بیان کیا، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گائے کو ہانک کر کے کہیں لے کر کے جا رہا تھا، اور ہانکتے ہانکتے وہ تھک گیا. تو جب تھک گیا تو اسی گائے کے اوپر سوار ہو گیا. جب گائے کے اوپر سوار ہوا تو وہ گائے بول پڑی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ کے نبی بیٹھے
صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا، تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، بکرتن تتکلم، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟ لوگوں نے تعجب کیا، صحابہ کرام نے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو تم اس کو مانو یا نہ مانو، تم اس پر ایمان رکھو یا نہ رکھو، انا اؤمن بھی، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ابو بکر، اور ابو بکر اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ عمر، اور عمر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے کسی صحابی کے لیے، کسی امتی کے لیے، کہ ہم تو وہ امتی ہیں نا جو ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے. حضرت ابو بکر و عمر کا ایمان اس درجے کا ہے کہ انہوں نے تو اپنے ایمان کی گواہی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. کیا مقام ان کو ملا. ہاں، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر کا ایمان ایسا کوئی شک کے دائرے میں ہے کہ ہم کسی خبیث کے ساتھ بیٹھ کر کے اس پر مناظرہ کریں. جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ نے دی ہو، وہ ایسا موضوع ہمارے نزدیک نہیں ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ مناظرہ کریں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر ایمان والے تھے. جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ بکری چرا رہا تھا اور بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر کے لے کر کے جانے لگا، تو اس بندے نے بھیڑیے کا تعاقب کیا اور اپنی بکری کو بچا لیا. تو بھیڑیے نے یہ کہا کہ آج تو تم نے اس کو بچا لیا، اس دن کب بچاؤ گے اس کو؟ اس دن اس بکری کو کیسے بچاؤ گے جب اس کا چرواہا اور اس کا محافظ مجھ بھیڑیے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا؟ پھر لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، انا اؤمن بھی، میں تو مانتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ عمر، اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر کی ایمان کی گواہی دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر کے ایمان کو شک کے دائرے میں لے کر کے آ جائیں؟ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ حضرات بار بار منافقین کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ منافقین کوئی اس طرح کے چالاک لوگ تھے جو زبان سے تو انہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا تھا، دل میں کفر چھپا کر کے رکھا تھا، اور صحابہ کرام کے معاشرے میں ایسے گھل مل گئے تھے کہ لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے، اور کہ ہم میں سے کچھ لوگ منافق بھی ہیں. ایسی بات نہیں تھی بھائی. نفاق جو ہے وہ دوگلے پن کا نام ہے نا، کہ ایک آدمی زبان سے ایمان کا اقرار کر رہا ہے لیکن دل میں کفر چھپا کر کے رکھا ہے. اب جس بندے نے دل میں کفر چھپا کر کے رکھا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی وجہ سے جو خوبصورت صفات ایک آدمی کے کردار میں پیدا ہوں گے نا، وہ منافق کے کردار میں پیدا نہیں ہو سکتے. ایمان گرچہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن ایمان کی روشنی کی انسان کے کردار میں روشن ہوتی ہے. جب ایمان کا پھول دل کے اندر کھلتا ہے تو اس کی خوشبو سے کردار مہک اٹھتا ہے، اور وہ ایمان والے کا کردار دکھائی دیتا ہے اس کے کردار میں بھی کہ ایمان والا ہے. اور نفاق ایک ایسی غلاظت ہے کہ نفاق کی غلاظت ایک بندے کے کردار میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ جتنا بھی اپنے نفاق کو چھپانے کی کوشش کر لے اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیثوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کی علامتیں بیان کی ہے نا، کہ منافق کی یہ علامتیں ہیں، اور ان علامتوں کی وجہ سے کوئی آدمی تھوڑے لمحے کے لیے آیا چلا گیا، ٹھیک ہے آپ اس کے نفاق کو نہیں بھاپ سکیں گے، لیکن جس کو طولی صحبت حاصل ہو، لمبے وقفے تک کے ایک آدمی کے ساتھ آپ رہ رہے ہوں اور ایک جماعت کا حصہ ہو منافق، اور لوگوں کو اس کا نفاق پتہ نہ چلی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. منافقین جو تھے ان میں سے کچھ تو نام کے ساتھ، اور کچھ لوگ جن کا نام تو واضح نہیں تھا لیکن وہ اپنے کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے صحابہ میں کہ یہ منافق ہیں. یہ جو ذہنوں میں بات بٹھائی جا رہی ہے کہ سب منافقین کا طبقہ نامعلوم تھا، ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے منافقوں کے جیسے عبداللہ ابن ابی ہیں، واضح تھا کہ وہ منافق ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے منافق تھے جن کا جو اپنے کردار کی وجہ سے واضح تھا کہ یہ منافقین میں سے ہے، یا تو متہم تھے کہ یہ منافقین میں سے ہیں. آپ دیکھیں نا حدیثوں کے اندر، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. فرما رہے کہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ نماز سے پیچھے رہنے والے نہیں تھے سوائے ایسے منافق جن کا نفاق معلوم تھا. معلوم النفاق لوگ جو ہے نا وہ نماز سے پیچھے رہنے والے لوگ تھے.
یا منافقین کی علامت، خود اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی نا کہ منافقین پر جو ہے نا وہ فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے کہ ہمیں معلوم النفاق لوگوں کو ہم کیسے پہچانتے تھے کہ وہ نماز سے پیچھے رہنے والے۔ تو بھائی حضرت آپ حضرت ابوبکر و عمر یہ نماز سے پیچھے رہنے والے لوگ تھے، یہ تو تہجد گزار شخصیتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آواز دھیمی ہے، کہا اس کو تیز کر لو۔ حضرت عمر کو دیکھا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آواز بلند ہے، کہا اس کو پست کر لو۔ آپ ان لوگوں کے ایمان کو مشکوک قرار دے سکتے ہیں؟ ہاں، جن کو یعنی اتنی بڑی بات کی، یہ منافق تھے نعوذ باللہ، صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، صحابہ ان کو پہچان نہیں سکے، یہاں تک کہ ان کو خلیفہ بنا دیا۔ وہ صحابہ جو اپنے درمیان میں منافقین کو پہچانتے تھے کہ یہ طبقے ہیں جو منافقین کے ہیں، یا یہ لوگ ہیں جنہیں اپنی صفات کی وجہ سے متہم ہیں، اتنی بڑی صحابہ کی جماعت دو لوگوں کو نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان جیسے لوگوں، نعوذ باللہ یہ منافق تھے اور صحابہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ ہاں، صحابہ کے درمیان منافق کا طبقہ نامعلوم نہیں تھا، منافقین ان کو پہچانتے تھے۔ بہت ساری اس کی دلیلیں موجود ہیں، جیسے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، پیچھے رہ گئے تھے، لمبی جو حدیث ہے 3 لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی تھی، تو وہ فرما رہے کہ لمبا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تبوک کے موقع پر فوج کو لے کر کے، اور میں تیاری کرتا رہا کہ اب نکلوں گا، اب نکلوں گا، اب نکلوں گا، اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہہ رہے ہیں تو وہ حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کی روایت ہے، وَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ، کہ جب اللہ کے نبی نکل گئے اور اب میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان میں گھومتا، تو احزننی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق، تو مجھے یہ بات بہت غمگین کرتی تھی کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو میں دیکھتا یا تو ایسا آدمی مجھے دکھائی دیتا جس پر نفاق کا الزام تھا۔ دیکھیں صحابہ پہچانتے تھے کہ معاشرے میں منافقین کا طبقہ کون سا ہے۔ کہتے میں دیکھ لیتا تو میں سمجھتا کہ یا تو ایسا آدمی ملتا جس پر نفاق کا الزام تھا، اور رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء، یا تو ایسا آدمی ملتا جو معذور ہوتا، کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر قبول کیا ہوتا۔ یا تو معذور لوگ دکھتے یا تو منافق دکھتے، یعنی منافقین پہچانے جاتے تھے صحابہ کے طبقے میں، ایسا نہیں کہ منافقین چھپے ہوئے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں سب کو صحابہ کا درجہ دے دیا گیا۔ منافقین پہچانے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہچانے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی لوگ پہچانتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، منافقین کی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا مسلمانوں کے درمیان منافقین کو اور ان کو واضح نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں باقاعدہ ان کے صفات بیان فرمائے، اور یہ صفات ان کے ذریعے سے پہچانا گیا کہ کون لوگ مومن ہیں، کون لوگ منافق ہیں۔ منافقین اور مومنین کی، صحابہ کی اور منافقین کی سب سے بڑی پہچان تو عبادتیں تھیں۔ عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عبادتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر صحابہ کی عبادت کا ظاہر اور باطن دونوں بیان کر دیا۔ صحابہ کی عبادت کا ظاہر کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان کو دیکھو گی کہ وہ کثرت سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ ظاہر کیا ہے کہ صحابہ کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ظاہری عبادت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں نماز میں، موقع ملتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں فجر اور عشاء کی نماز۔ ظاہر کا یہ فرق ہے۔ باطن کا کیا فرق ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ صحابہ عبادت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے تلاش کے لیے، اور منافقین کی عبادت کرتے تھے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی عبادت کا فرق ہے۔ صحابہ اور منافقین کا فرق، سب سے بڑا فرق تو جہاد کے ذریعے سے ہوا۔ ہاں، صحابہ اور منافقین کا سب سے بڑا فرق جو ہوا وہ کیسے ہوا؟ کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، اور منافقین جہاد کے نام آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی مر جائیں گے، ابھی ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان منافقین کی حالت ہے کہ بار بار کہتے تھے سورت کب نازل ہوگی جس میں قتال کا حکم دیا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ سورت نازل کر دی جس میں قتال کا حکم دیا گیا تو آپ کو ایسے دیکھ رہے جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہے، ڈرے نہیں، ڈر بدترین قسم کے بزدل لوگ تھے منافق۔ ہاں،
جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، سورہ احزاب میں غزوہ خندق سے متعلق، کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب فوجیں آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ جو تھا وہ دھوکا تھا ہمارے ساتھ، اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکا دیا، ڈر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب یہ مدینہ پر حملہ ہو تو کاش ہم کہیں دیہات میں ہوتے اور باہر سے ان کی خبریں سن رہے ہوتے، افسوس کر رہے تھے کہ یہ مدینہ میں کیوں موجود ہے۔ جبکہ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ ایمان والے وہ سچے ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، کسی نے تو اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور جو نہیں حوالے کر سکا وہ انتظار کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کب شہادت کی موت دے دے۔ صحابہ نڈر لوگ تھے، صحابہ بہادر لوگ تھے، اور منافقین بزدل لوگ تھے۔ صحابہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تبوک کے موقع پہ رسول اللہ فرماتے تھے میرے پاس سواری نہیں، میں تم کو نہیں لے جا سکتا، تو روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ وہ لوگ تھے جو جہاد میں اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے، آگے آگے رہنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر ان لوگوں میں سے تھے، بہادر قسم کے لوگ۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے سامعین سے کہا من اشجع الناس، بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المومنین، اللہ کے رسول اے امیر المومنین آپ سب سے بہادر انسان ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں، اگر تم بہادری کا یہ مطلب سمجھ رہے ہو کہ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دینا، لڑائی میں ہرا دینا، تو ٹھیک ہے، اس معنی میں تو میں بہادر ہوں، لیکن اصلی بہادری کسی کو لڑائی میں ہرا دینے میں نہیں ہے، اصلی بہادری جگر کی بہادری ہوتی ہے۔ اور اصلی بہادر حضرت ابوبکر تھے، کہ میں نے دیکھا مکہ کے اندر مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کا دفاع کرتا، لیکن حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور رسول اللہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر بے تحاشا حضرت علی رونے لگے۔ یہ حضرت علی حضرت ابوبکر کی شجاعت بیان کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں روایت نقل کی ہے کہ رونے لگے حضرت علی اور کہا کہ تم بتاؤ، یہ جو قول ہے نا یہ مومن آل فرعون کا قول ہے، کہ تم ایک انسان کو، جب فرعون نے اپنے درباریوں سے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، مشورہ لیا، تو اس ایمان والے بندے نے جس نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اس نے فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ تم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی جملہ حضرت ابوبکر نے بھی کہا۔ تو حضرت علی نے کہا بتاؤ مومن آل فرعون کا ایمان زیادہ بڑا ہے یا ابوبکر کا ایمان بڑا ہے؟ یہ کس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اور کون گواہی دے رہا ہے؟ حضرت علی گواہی دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کے ایمان کی۔ تو پھر اس کے بعد رونے لگے اور کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس مومن آل فرعون کے حضرت ابوبکر کے ایمان کی ایک ساعت اور ایک لمحہ اس مومن آل فرعون کی زندگی بھر کے ایمان سے بڑا ہے، کیونکہ وہ جو آل فرعون میں سے جو ایمان لایا تھا یکتم ایمانہ، اس نے تو اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا، حضرت ابوبکر نے ایمان چھپایا نہیں تھا، اس کا اعلان کیا تھا۔ حضرت علی حضرت ابوبکر کے ایمان کی گواہی دے رہے میرے بھائی۔ ہاں کیسے یہ خبیث لوگ جو ہے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ایمان کو مشکوک قرار دینا چاہتے ہیں۔ ہاں اچھا، جہاد کے بعد سب سے بڑی چیز جو اہل ایمان کی اور صحابہ اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واضح صفت، بار بار ان کی بخیلی کا ذکر کیا کہ یہ بخیل لوگ ہیں۔ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کو بہت بھاری پڑتا ہے۔ آپ بتائیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا جو کچھ تھا سب اللہ کے رسول میں لٹا دیا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابوبکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ منافق ہو سکتے ہیں حضرت ابوبکر نعوذ باللہ۔ منافقین کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ بخیل لوگ ہیں، انتہا درجے کے بخیل ہیں۔ انفاق ہی تو وہ چیز تھی جو صحابہ اور منافقین کے درمیان تمیز کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر منافق ہو سکتے ہیں، تبوک کے موقع پر پورا مال اپنا لا کر کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا، رسول نے فرمایا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے۔ منافق ہو سکتے ہیں، حضرت عمر منافق ہو سکتے ہیں، اپنا آدھا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت عثمان منافق ہو سکتے ہیں، قدم قدم پر جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا حضرت عثمان نے، تبوک کے موقع پہ 90% مال جو لگا تھا وہ حضرت عثمان کا لگا تھا، باقی 10% سارے لوگوں کا لگا تھا۔
ان لوگوں کے ایمان کو مشکوک کرا دے. ان مطلب آپ یہ منافق ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم ان کے ایمان پر جا کر کے کسی خبیث سے مناظرہ کریں اور ثابت کریں کہ ایمان والے لوگ ہیں. ہاں اچھا دیکھو سب سے بڑی ایک بہت بڑا واضح یعنی جو ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کو آپ نے اس ایمان کے درجے پہ کیوں بٹھا دیا، اور آپ کو شکایت ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو اس درجے پہ ہم نے بٹھا دیا ہے. بھائی منافقین اور صحابہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق تھا رسول اللہ کے رویے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا رسول اللہ سے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ آپ نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ سہولت کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ اپنے کردار کو نرم رکھیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں رسول اللہ کو کیا حکم دیا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان سے سختی برتیں. اچھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کون سے لوگ منافق تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ منافقوں کے ساتھ سختی برتیں؟ اس کا مطلب رسول اللہ بھی یہ جانتے تھے نا کہ کون سے لوگ منافق ہیں، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ منافقوں کے ساتھ سختی برتیں اور ایمان والوں کے ساتھ نرمی برتیں. آپ بتائیں اللہ کے نبی کا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ کیا رویہ تھا کہ آپ ان کو منافق قرار دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر ان کی بیٹیوں سے شادی کی، اور حضرت عثمان، حضرت علی ان کو اپنی بیٹیاں دی. اگر نعوذ باللہ اگر حضرت عثمان منافق تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو اپنی بیٹی دے دی؟ منافقین کے بارے میں حکم تھا کہ ان کے ساتھ سختی برتو، تو کیا اللہ کے رسول اگر حضرت عثمان منافق ہوتے تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کسی منافق کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دیتے؟ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اتنی طول صحبت، خود جب حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ، جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو فرمایا کہ میں نے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان سے سنا کہ میں آیا اور ابو بکر آئے اور عمر آئے، میں گیا اور ابو بکر گئے اور عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر داخل ہوئے اور عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر نکلے اور عمر نکلے. جہاں اللہ کے رسول جا رہے ہیں حضرت ابو بکر عمر ساتھ میں. اتنی طول صحبت، اتنا لمبا وقت، اتنا قریبی صحبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کو دیں گے؟ اور یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں. اچھا منافقین اور صحابہ میں ایک بڑا فرق یہ بھی تھا نا کہ منافقین تو رسول اللہ کو ایذا دینے والے تھے اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کا دفاع کرنے والے تھے. منافقین طرح الگ الگ موقع پر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایسی بات کرتے تھے جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو. منافقین کی پہچان یہ تھی کہ رسول اللہ کو تکلیف دینے والی باتیں کرتے تھے. کہتے تھے ہوا اذنون، یہ کان کا کچا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ہم کو اجازت دے دیں اور ہم کو فتنے میں مت ڈالیں. الگ الگ طرح کی باتیں رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے کرتے تھے. جبکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے خلاف تلوار نکال لینے والے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح حدیبیہ کے موقع ایک بندے نے کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں عواشوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے آپ کو. حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ جا کر کے لات کی شرمگاہ چوسو. ایک بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذرہ سی گستاخی کی، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا دانی اضرب عن قہد المنافق، اللہ کے نبی اجازت دیں اس کی گردن قلم کر دو اس منافق کی. یہ لوگ منافق ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ. اچھا اور دیکھیں یہ جو ہے ایک بہت بڑا فرق جو ہے نا وہ منافقین اور صحابہ میں یہ تھا کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال پھینکیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کر دی کہ عزت، مقام، مرتبہ، فضیلت، طاقت کن لوگوں کو ملے گی؟ اللہ کو ملے گی، رسول اللہ کو ملے گی اور ایمان والوں کو ملے گی. یہ آیت صریح نص ہے اس بارے میں کہ اللہ رب العالمین منافقوں کو عزت نہیں دے سکتا، منافقوں کے لیے عزت نہیں ہے. تو جس ایمان والے کو، جس صحابی کو جتنی عزت ملی دنیا کے اندر اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا ایمان بڑا ہے. اب آپ بتائیں حضرت ابوبکر کو کیا عزت ملی بھائی؟ کہ امت کے سارے صحابہ نے بیک وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عمر کو کیا عزت ملی، حضرت عثمان کو کیا عزت ملی. تو یہ جو عزت ان کو ملی، جو مقام اور مرتبہ امت کے اندر ان کو ملا، یہ مقام اور مرتبہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحابہ یہ منافق نہیں تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے.
آخری بات میں بولتا ہوں، یہ جو شبہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی کہ ایک بڑی تعداد میں منافقین تھے اور وہ صحابہ کے درمیان چھپے ہوئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ منافقین ایکسپوز ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، خاص طور پہ غزوہ تبوک کے بعد تو بالکل ان کا کردار واضح ہو گیا تھا۔ غزوہ تبوک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جنگ تھی اور جس میں منافقین بالکل واضح ہو گئے تھے کہ یہ کون لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مخلص ہیں اور کون لوگ منافق ہیں۔ ایکسپوز ہو گئے تھے، بہت ذلت کی زندگی وہ گزار رہے تھے، جو مسجد زرار کا واقعہ پیش آیا تھا اس میں بھی وہ ایکسپوز ہو گئے تھے اور پہچانے جاتے تھے معاشرے کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنی بڑی تعداد منافقین کی نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما بقیا من المنافقین الا اربعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 4 منافق بچے تھے بس، اور یہ چاروں منافق حضرت حذیفہ ان کو پہچانتے تھے، تو صرف 4 منافق تھے جبکہ صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ آپ بتائیں ہم میں سے اتنے سارے لوگ اپنے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، بھئی منافق آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، جن مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، یہ دینداری میں اللہ کے رسول کے صحابہ سے بہت پیچھے لوگ ہیں، تقوی میں صحابہ سے بہت پیچھے لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں ہم شک کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ایمان والے نہیں، یہ منافق ہے۔ ہم اپنے جیسے لوگوں کو اور اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو جو دینداری میں صحابہ سے 100 گنا پیچھے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی ہم 2 لوگوں کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے کہ مجھے شک ہے کہ ایمان والا نہیں منافق ہے۔ تو آپ سوچیں کہ صحابہ جیسی جماعت جو دین میں، تقوی میں، للہیت میں، دین کے ہر خیر کے کام میں اتنے بڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں کیسے شک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ منافق تھے؟ 3-4 منافق اللہ کے رسول کے زمانے میں بچے تھے، اور وہ کوئی معروف لوگ نہیں تھے، وہ مجہول، وہ جہالت، اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت چھین لی تھی، ان کا مقام و مرتبہ چھین لیا تھا، تو وہ کوئی معروف لوگ نہیں تھے، وہ اپنا ایسے سڑے گڑے لوگ تھے جو ایک کنارے پر پڑے رہے۔ ان کو صحابہ کرام پہچانتے تھے اپنے صفات کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، وہ بہت واضح معاشرے کے اندر تھے، تو ان کے وجود کو بنیاد بنا کر کے سارے صحابہ کے ایمان کو شک کے دائرے میں لانے کی کوشش کرنا، یہ سوائے خباثت کے اور کچھ نہیں۔ اور پھر آخری میں وہی بات میں کہوں گا جو شروع میں نے کہی کہ اگر آپ پھر بھی بضد ہیں کہ نہیں صحابہ میں کچھ منافق چھپے ہوئے تھے، تو میں آپ سے کہوں گا پھر آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ان منافقین میں حضرت علی نہیں تھے؟ آپ جو دلیل دیں گے حضرت علی سے نفاق، ہم نہیں مانتے، الحمدللہ ہم تو سارے صحابہ کا مقام حضرت علی سمیت بلند کرتے ہیں، لیکن آپ کیونکہ یہ شبہ پیش کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اچھا حضرت علی کو اس شبہ کے دائرے سے باہر نکالنے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جیسی دلیل آپ حضرت علی کے بارے میں دیں گے ویسی دلیل ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں بھی دیں گے۔ اگر آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے تو یہ منافق نہیں ہو سکتے، تو یہ بشارت تو حضرت ابوبکر کے لیے بھی ہے، حضرت عمر کے لیے بھی ہے، حضرت عثمان کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، تو یہ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی شریک رہے، بلکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر تو ہر جنگ میں شریک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تبوک کے موقع پر پیچھے روک دیا تھا۔ تو جو بھی آپ دلیل دیں گے اس دلیل کا جواب ہم ویسی دلیل حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس طرح کی، یہ تو بہت مطلب تکلیف دہ موضوع ہے کہ وہ لوگ جن کے ذریعے سے ہم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے، آج ہم کو ان کے ایمان کا ثبوت پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ان خبیثوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کو مشکوک قرار دینا چاہیے، ورنہ یہ تو موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی موضوع ہے کہ ہم صحابہ کا ایمان ثابت کرنے کے لیے بیٹھے آپ کے سامنے، لیکن کیونکہ شبہ پیش کیا جا رہا ہے تو شرمندگی کے ساتھ ہم کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو جن کے ذریعے سے ایمان کی دولت ملی، آج یہ کتنی بری بات ہے کہ ان کے ایمان کا ثبوت ہم کو پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال تو یہ اس شبہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بس ایک اڑی اڑائی بات ہے، دل میں لوگوں کے بغض ہوتا ہے، اس بغض کو نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کے بغض سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کے لیے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا بغض اور کسی طرح کی نفرت اور کینہ مت رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو باتیں یہاں پہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا وعلیکم السلام۔ کہ مکے کا ذکر ہوا، مکہ میں منافق ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی نا،
تو وہ تو اتنا پرخطر زمانہ تھا کہ زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نکالنا اور اس کو ظاہر کرنا ہی بہت خطرے کی گھنٹی تھی، اپنی گردن کو جو ہے تہ تہ کر دینا تھا۔ اس زمانے میں نفاق کا امکان ہی نہیں تھا، یعنی جب بھی آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو آگ پہ لیٹنا ہے، دھوپ میں جانا ہے، چٹائی میں لپٹنا ہے، دھواں کھانا ہے، سزائیں جو ہے پانی ہے، گالیاں سہنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کا معنی ہی تھا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا۔ تو مکے کے اندر تو نفاق کا امکان نہیں تھا، اور اسی زمانے میں جن شخصیتوں پہ بطور خاص یہ لوگ کلام کرتے ہیں، مکے میں وہ ایمان لائی، خاص طور پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زمانہ میں ایمان لاتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زمانہ میں ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے جہاں یہ آیت ہے نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسی کے جسٹ بعد آیت ہے وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ منافقین کو وہاں الگ کیا گیا، سابقین کو، اچھا مہاجرین و انصار میں پھر سابقین کو، یعنی ایک تو کیٹیگری ہے مہاجرین کی اور انصار کی، پھر ان میں جو سابقین ہیں ان سابقین کو اور نمایاں کیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ کلیئر ہوتی ہے نا کہ یہ تو ممکن ہی چیز نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافق مطلب کافر سے بھی خراب، یعنی منافق کے لیے ایک لفظ تھوڑا سا ہو سکتا ہے منافق کو کوئی ہلکا لگے تو ہم منافق کو کافر کا لفظ دے کر کے دیکھتے ہیں، اور جو کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے منافق، تو منافق یعنی کافر۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا منافقوں کے ہاتھ میں خلافت دے دی، یا خاموش رہے، بلکہ اس حکومت میں مشورہ دیتے رہے، قضا کا عمل کرتے رہے۔ یہ تو صاحب گناہ پہ تعاون ہو گیا، یہ طاغوت کے ساتھ تعاون ہو گیا، یہ تو دین کو ڈھا دینا ہو گیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکانہ ماحول میں آپ کو سیادت دی جا رہی، آپ نہیں لے رہے ہیں۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو بنایا تھا، سنوارا تھا، جس کو صحابہ نے اپنے خون سے سینچا تھا، جس کو اپنی ہڈیوں کا کھاد دیا تھا صحابہ کرام نے، جس کے لیے تانے سہے تھے، اور رسول گرامی نے اتنے زمانے تک اتنی محنت کی تھی، اس دین کی قیادت اور سیادت آپ کے انتقال کے بعد نعوذ باللہ من ذالک چند کافروں کے ہاتھ میں آ گئی، اور حضرت علی اس پہ خاموش بھی رہے، نہ صرف خاموش رہے بلکہ اس حکومت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جناب جی آپ کہتے ہیں مصلحت، ارے میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کا گیا گزرا مسلمان ایسی مصلحت پہ تھو کرتا ہے، ایسی مصلحت پہ اس زمانے کا گیا گزرا نیچے درجے کا مسلمان کہتا آخ تھو۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی لائی ہوئی شریعت کی قیادت جو ہے چند کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ دین مکمل کرنے آئے تھے، آپ نے دین مکمل کیا، افراد آپ نے تیار کیے جو دین کا قافلہ لے کر کے چلیں گے، مگر یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ آپ کے دنیا سے جاتے ہی اہل دین اور دین کی رہنمائی کافروں کے ہاتھ میں۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یعنی یہ دو باتیں ان کو اتنا ایکسپوز کرتی ہیں کہ شاید باعث جواب ان کو نہ بنے، جواب دیتے دیتے قیامت آ جائے گی ان باتوں کے لیے، ان کو تعویل کرتے کرتے۔ اللہ خیر فرمائے ان لوگوں کے ساتھ، امت کے بدترین جھوٹے لوگوں کے ساتھ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔